علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج کا درس قرآن انشاءاللہ سورہ بقرہ آیا نمبر 284 سے لے کر تقریباً 287 تک ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 284 سے لے کر 299 تک ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ 286 نہیں 85 سے 285 سے لے کر، کل میں غلط بتا گیا تھا، اس کی وجہ سے آج آپ کو یہ لگ رہا ہے۔ تو 285 سے لے کر 299 تک انشاءاللہ ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 285، الذین، وہ لوگ، یاکلون الربا، جو کھایا کرتے ہیں سود، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے تندرست تواناؤں کی طرح، الا کما یقوم الذی، وہ کھڑے ہوں گے اس شخص کی طرح، یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہو۔ آپ نہیں کہتے فلاں پر جنوں کا سایہ ہو گیا یار، اس کی تو عقل ٹھکانے ہے؟ تو فرمایا یہ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ کما یقوم الذی، جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو پاگل بنا دیا ہو شیطان نے، ذالک، یہ حالت اس لیے ہوئی کہ بِأَنَّهُمْ، وہ لوگ، قالو، کہتے تھے کہ انما البیع، کہ بے شک خرید و فروخت کاروبار، مثل الربا، یہ بھی تو سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے کاروبار کو، بولیے حلال کیا ہے بیع، خرید و فروخت کو، تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا ہے سود کو، بولیے حرام کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے سخاوت کا بیان ہوا ہے، صدقات کا بیان ہوا ہے، اور درمیان میں یہ سود کا بیان آ گیا، آگے پھر قرض حسنہ کا اور سخاوت کا بیان آ رہا ہے۔ کل کے درس میں کہہ دو انشاءاللہ، اگرچہ کل وہ ہفتے والے دن ہوگا، یعنی کل نہیں ہوگا، مگر اگلا بیان وہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ یہ سخیوں کی علامت ہے، اور سود یہ کمینے پن کی علامت ہے۔ سود میں کیا ہوتا ہے کہ ساری دنیا مر جائے میری جیب بھرنی چاہیے، اور صدقے میں کیا ہوتا ہے کہ میں بے شک بھوکا رہ جاؤں پر میرے مہمان کا پیٹ بھرنا چاہیے۔ اگر میں کھا کے سو رہا ہوں تو میرا پڑوسی بھی کھا کے سونا چاہیے، اگر میں کھا کے سو رہا ہوں تو میرے معاشرے میں کوئی غریب بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں صدقات۔ اور سود کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ سود کی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں۔ میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، بولیے کتنے جی؟ اور سب سے ہلکا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، باقی 69 کا درجہ آپ خود لگا لیں کہ کتنے بڑے ہوں گے۔ فرمایا 70 گناہ ہیں سود کے، اور ہلکا گناہ جیسے کوئی مسلمان اپنی سکی ماں سے زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو باقی 69 کا آپ اندازہ خود لگا لیں۔ آپ نے فرمایا 1 درہم سود کا، 1 درہم، 1 دینار، آپ 1 روپیہ لے لیں، یہ فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سود اتنا بڑا گھٹیا گناہ ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہوگی تو سنیے، حضرت ابو سعید خدری پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ، ذرا زور سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ذرا آپ کو زور لگا کے سمجھنی پڑے گی۔ فرمایا کہ مجھے جبریل امین ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں بہت سارے لوگ تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا پیٹ ایسا تھا جیسے بہت بڑا گھر ہو، ایسا پیٹ تھا۔ تو فرمایا تمام لوگ آل فرعون کے راستے پر پڑے ہوئے تھے، تمام لوگ آل فرعون کے راستے پر
اور آل فرعون کا معاملہ یہ ہے کہ ان پر صبح و شام عذاب پیش کیا جاتا ہے، ان پر صبح و شام عذاب قیامت سے پہلے، اور قیامت والے دن علیحدہ عذاب ہوگا۔ یہ قرآن میں آ رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعونیوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، آج بھی روزانہ۔ اور وَيَقُومُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو اس دن فرعونیوں کو شدید عذاب ہوگا۔ یہ عذاب سے پہلے، قیامت سے پہلے ان کو ابھی بھی سزا مل رہی ہے کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں آگ پر ان کو جلایا جاتا ہے۔ اب سنیے، جب ان کو آگ پر لے جایا جاتا ہے تو راستے میں ایک قوم پڑی ہوئی تھی جن کے پیٹ گھروں کے، میں نے کہا تھا نا، آپ زور لگائیں اور سمجھے ذرا، گھروں کے برابر تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چنانچہ فرعونی اس طرح سامنے آ رہے تھے جیسے بھوکے اونٹ پتھروں اور درختوں کو روند ڈالتے ہیں، اور کوئی بات سنتے بھی نہیں اور سمجھتے بھی، یعنی کسی اونٹ کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ بھاگتا ہے نا، تو وہ پتھروں کو بھی روند دیتا ہے اور درختوں کو بھی۔ تو جب فرعونیوں کو آگ میں جلایا جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح بھاگتے ہیں، بولیے اسی طرح۔ اور ایک قوم اب ان کے راستے میں پڑی ہوئی ہے اور ان کے پیٹ گھروں کے برابر ہیں، تو جب ان فرعونیوں کو پیٹ والے آتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فرعونی جب گزریں گے تو ہمیں روند ڈالیں گے۔ تو فرمایا لیکن ان کے پیٹ انہیں جھکا دیتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں، پھر کوئی شخص اٹھنے لگتا ہے تو اس کا پیٹ اسے جھکا دیتا ہے، وہ بڑے پیٹ کی وجہ سے اٹھ سکتے نہیں۔ چنانچہ اس طرح وہ لوگ اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، اور فرعونی ان پر آ پہنچے، اور یہی معمول تھا کہ وہ فرعونی آتے جاتے ان کو روند رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں۔ یہ ان پیٹ والوں کے لیے دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ کا عذاب ہے، قیامت کے بعد والا نہیں، یہ درمیان والا عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ آل فرعون کہہ رہے تھے اے اللہ کبھی قیامت قائم نہ کرنا، ہمیں یہی سزا کافی ہے، کیونکہ قیامت کے بعد تو اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا۔ تو لیکن قیامت کے دن وہ فرمائے گا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں جھونک دو، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ لوگ کون ہیں جو ان کے راستے میں پڑے ہیں اور جن کے پیٹ گھروں کے برابر ہیں اور جن کو فرعونی لوگ روند رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، جو دنیا میں سود کھاتے تھے، یہ اس شخص کی طرح گرے ہوتے ہیں جس کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہے۔ بولیے شیطان نے پاگل بنا دیا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھے جدید، آج کا سود خور اور کچھ ہمارے علماء یہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں، یہ جی قیامت کی سزا ہے، قیامت کی سزا ہے۔ میں نے کہا قبر کی بھی سزا ہے، قیامت سے پہلے کی بھی سزا ہے، اور قیامت کے بعد بولیے جہنم کی بھی۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، یہ جو قرآن نے کہا ہے الذین لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ کھڑے ہوں گے تو اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہے، جس کو جنہوں نے جنات کا سایہ ہے جس پر، اس کی طرح کھڑے ہوں گے۔ آج بھی جو سود خور ہیں وہ معاشرے میں آرام سے، وہ پاگل ہے، پاگل، جیسے کسی نے جادو کر دیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، وہ ریٹ اوپر جاتے ہیں تو ان کا وہ بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے، اور جو ہی ریٹ گر جاتا ہے تو ان کے حالات بھی ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ کو لگے گا سود خور کو دیکھ کر کے جیسے کچھ پاگل شخص سے آپ معاملہ کر رہے ہیں، وہ کسی کو رحم دلی دکھا سکتا؟ وہ ایک درہم اور دینار اور روپیہ بھی بولیے چھوڑنے کو تیار ہے؟ آپ اس کے سامنے اپنے غموں کے انبار لگا دیں، مجھے یہ مجبوری ہے، مجھے یہ مجبوری ہے، مگر وہ پھر بھی چھوڑنے کو تیار ہے، ایک روپیہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ آج بھی ان کا یہ حال ہے۔ اب دوسرا مسئلہ اس میں یہ سمجھیں کہ آیا جنات کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے جنات کا اثر ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سود خور اس طرح ہوتا ہے جس طرح کسی پر جن نے سایہ کر دیا ہو۔ تو امام سرخسی فرماتے ہیں اور دیگر مفسرین بھی کہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے
کہ جنات کا سایہ جائز ہے. بولیے جنات کا سایہ ذرا بولو تو صحیح ساتھی ہو. پھر آپ کو سمجھاتا ہوں لطف آئے گا. ہو سکتا ہے جنات کے اثرات انسان پر مرتب ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی حدیث سے اسے ثابت ہے کہ جنات انسان کو اٹھا کر بھی لے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ امام احمد ابن حنبل اونچی پڑی ہے رحمۃ اللہ, بہت بڑی ہستی ہیں بھائی رحمۃ اللہ علیہ. مکہ مدینہ میں انہی کی فقہ چل رہی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ اپنی مسند ابن حنبل میں واقعہ درج کرتے ہیں کہ ایک موقع پر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حدیث خرافت, کہ یہ خرافہ کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خرافہ کیا شے ہے؟ تو حضرت ام المومنین عائشہ نے کہا کہ جو بات محمل ہو اور سمجھ نہ آئے, بولیے جو بات سمجھ نہ آئے تو اسے خرافہ کہتے ہیں, باقی مجھے کسی حقیقت کا علم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرافۃ اسم الرجل, یہ خرافہ تو ایک آدمی کا نام تھا. اثرت الجن, جس کو جن اٹھا کر لے گئے اور کئی سال تک اس کو قید میں رکھا جنوں نے اور پھر رہا کر دیا. تو جب وہ رہا ہو کر آیا تو وہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا. عجیب و غریب باتیں کرتا, وہ چونکہ جنات میں رہ گیا تھا تو وہ باتیں بہت عجیب عجیب کرتا تھا. تو جو لوگوں کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو لوگ کہتے تھے دا حدیث خرافتن, چھوڑ دو یار یہ تو خرافہ کی بات ہے, چھوڑ دو یہ خرافہ کی بات ہے. یعنی اس بات کو کوئی سمجھ سکتا نہیں, اس بات دا کوئی سرا پیندا اندا کوئی اگا پچھا, دا چھوڑ دو یار دفع کرو. حدیث خرافتن, یہ تو خرافہ کی بات ہے. اور اسی سے خرافات نکلا ہے کہ فضول باتوں کو آپ کیا کہتے ہیں خرافات بک رہا ہے. تو اصل میں وہ خرافہ تھا جس کو جنات اٹھا کر لے گئے اور کئی سالوں کے بعد رہا. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جنات انسان کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں. اب سمجھیے حدیث کی ایک کتاب ہے جی المدونۃ الکبریٰ, اس میں ایک عجیب واقعہ ہے. سیدنا عمر بن الخطاب پڑھیے رضی اللہ ہو, بھائی ذرا پھر پڑھے, خلیفہ تھے. ایک نوجوان اور خوبصورت عورت ان کے سامنے آئی, کہنے لگے امیر المومنین میری بات سنیے. فرمایا کہو. اس عورت نے کہا کہ میرے خامد کا پتہ نہیں ہے, اچانک کہیں چلا گیا ہے اور وہ ہمیں خرچہ دے کر بھی نہیں گیا, اور اب وہ واپس بھی نہیں آ رہا. میرے بچے ہیں, میں بڑی غریب ہوں, میرا کوئی سہارا, تو میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر پاک بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج سے لے کر 4 سال تک انتظار کر. بولو جی کتنے؟ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد جب 4 سال تیرے مکمل ہو جائیں تو پھر 4 ماہ 10 دن عدت گزار, اور پھر تو آگے جا کے نکاح, اور اس عرصے تک تیرا خرچہ میں اٹھاؤں گا. یعنی حکومت بیت المال سے تیرا خرچہ تجھے ملتا رہے گا, پر 4 سال انتظار کر. اور حضرت علی پاک پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ کیس پیش ہوا, سوال کیا گیا کہ جس کا خامد مفقود الخبر ہو جائے, پتہ ہی نہیں, لاپتہ ہو جائے, وہ کیا کرے؟ تو حضرت علی پاک پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخت فتویٰ دیا. فرمایا وہ عورت 70 سال تک انتظار کرے. کس تک جی؟ 70 سال. اور اس کے بعد پھر آگے وہ کرے. اور امام اعظم ابو حنیفہ سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے بھی مولا علی کے فتوے پر فتویٰ دیا ہے کہ وہ 70 سال ہے. اگرچہ یہ ہمارا مفتابہہ قول نہیں ہے, یہ ہمارا مفتابہ ہی نہیں ہے, مفتابہہ نہیں ہے, فتویٰ اس پر نہیں ہے. فتویٰ ہم نے بھی حضرت عمر پر دیا ہے, فتویٰ ہم نے بھی حضرت, کیونکہ 70 سال کے بعد وہ پھر قبر میں ہی نکاح کرے گی, دنیا میں تو نکاح, کیونکہ 70 سال انتظار کرنا ہے. پر آپ ایک مسئلہ اس میں درمیان میں یاد رکھیں کہ عورت کی مدت تب اسٹارٹ ہوگی جب قاضی کے پاس کیس پہنچے گا, جب قاضی کے پاس مقدمہ آئے گا کہ میرا خامد مفقود الخبر ہے, پہلے سال گزر گیا, 2 ماہ گزر گیا, وہ گنتی 4 سال کی گنتی تب اسٹارٹ ہوگی جب قاضی کے پاس مقدمہ پہنچ جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا کہ 4 سال انتظار کر, پھر 4 ماہ 10 دن عدت گزار, اور اس کے بعد تو آگے نکاح, سارے بولا کرے نا, آگے نکاح کر سکتی ہے. اس نے آگے نکاح کر لیا, 1-2 بچے بھی ہو گئے, تو پھر پہلا خامد بھی آ گیا, پہلا خامد بھی آ گیا.
اب جب پہلا خاوند آ جائے اس صورت میں تو اگلا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی نے تیمم کیا ہو پانی مل جائے تو تیمم والا وضو باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ وہ شخص آیا، اس نے امیر المومنین سیدنا عمر پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ امیر المومنین مجھے تو جنات اٹھا کے لے گئے تھے۔ مجھے کون اٹھا کے لے گیا تھا؟ جنات اٹھا کے لے گئے تھے۔ حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا کہ بھئی تو نے نہ خبر دی نہ کوئی خرچہ دیا، تو اب کیا ہے؟ تو کہنے لگا جی مجھے تو جنات اٹھا کر لے گئے تھے تو میں اس وجہ سے آ نہیں سکا، اب مجھے رہائی ملی ہے، اب میری بیوی آگے جا چکی ہے اور اس کے بچے بھی ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اگلے خامد کو بلایا اور اسے فرمایا بھئی تو طلاق دے دے۔ اس نے طلاق دی۔ حضرت عمر نے عورت سے کہا کہ تو عدت گزار کے اپنے پہلے خامد کے نکاح میں چلی جا۔ تو اس کو کون اٹھا کے لے گئے تھے؟ جنات۔ تو جنات کا دنیا میں بھی ایسا اثر ہو سکتا ہے۔ اب سنیے کہ سود کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سونا چاندی کے بدلے میں سود ہے۔ سونا چاندی کے بدلے میں کہ کوئی مجبور ہے اور آپ یا کوئی شخص اس کو چاندی کے بدلے دے دے تو وہ سود ہے۔ بولیے وہ سود ہے۔ مثلا چاندی دے کر سونا لے لے تو یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ اور آگے فرمایا کہ مگر برابر برابر ہو تو پھر سود ہے، یعنی چاندی چاندی کے برابر ہو اور سونا۔ اچھا جی آگے سمجھیں، گندم گندم کے بدلے میں سود ہے مگر جب کہ برابر ہے برابر ہو تو پھر سود ہے نہیں ہے۔ جو جو کے بدلے میں سود ہے مگر جب کہ برابر برابر ہو تو پھر سود ہے۔ چھوارے چھواروں کے بدلے میں سود ہے اور اگر برابر برابر ہو تو پھر سود ہے نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمک بھی نمک کے برابر میں اور نمک کے بدلے میں سود ہے، اگر برابر برابر لین دین ہو تو پھر کوئی سود نہیں ہے۔ اب سمجھیے کہ مشرکین مکہ کے وقت میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت کون سا سود راج تھا؟ حضرات وہ تھا قرض والا سود۔ بولیے وہ کون تھا؟ کہ امیر آدمی مالدار قرض دیتا ہے اور اس کے بدلے میں پہلے زائد منافع رکھ لیتا ہے۔ مثلا میں تجھے 50 روپے دے رہا ہوں اور تو بدلے میں 100 دے گا۔ بولیے تو بدلے میں، تو یہ جو قرض دے کر اوپر 50 لگا رہا ہے یہ کیا ہے؟ سود۔ ایک اور صورت تھی جو آج بھی تمام کمپنیوں میں رائج ہے، تمام میں، ایسا خدا کا غضب ہے۔ اس لیے تو یہ ملک ترقی نہیں کر رہا کہ بنایا لا الہ الا اللہ کے نام پہ، محمد رسول اللہ کے نام پہ، اور سپریم لا قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ مذہب سرکاری اسلام ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور ہر میزائل کا نام صحابہ پہ رکھا ہوا ہے اور اندر سارا سسٹم سود پہ چل رہا ہے، ساری تجارت سود پہ چل رہی ہے۔ اس وقت سود کی ایک اور شک تھی کہ ایک آدمی قرض دیتا ہے اور ٹائم طے کرتا ہے کہ فلاں وقت پہ تو نے مجھے واپس ہے۔ اب وہ جو مقروض ہے وہ آ کے کہتا تھا کہ بھائی مدت تو پوری ہو گئی پر اس وقت میرے پاس گنجائش ہے تو ذرا مجھے مہلت اور دے دے اور اپنی رقم بھی بڑھا لے، اپنی رقم بھی۔ تو یہ بڑھانا کیا ہوا؟ بولیے بولیے یہ کیا ہوا؟ سود ہے۔ میرے ایک صحابی نے اعلان کیا، وہ میں کتاب لا نہیں سکا، میں کل آپ کو جس کو ضرورت ہوگی حوالہ دکھا دوں گا۔ وہ صحابی کہہ رہے تھے بھائی خوشخبری ہو، خوشخبری ہو سناروں کو۔ تو دوسروں نے کہا سناروں کو کون سی خوشخبری؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو آگ کی خوشخبری ہو۔ اب سنارے کیا کرتے ہیں وہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ اس لیے تو ان کے گھروں میں کبھی رونق ہوتی نہیں، ان کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جنات کا سایہ ہے۔ ہر سود خور کے گھر جا کر دیکھ لیں، بچے بیمار، اگر جسم کے تندرست ہوں گے تو ذہنی بیمار، اگر ذہن بھی ٹھیک ہوگا تو قسمت بیمار ہے۔ جلد ان کے بچوں کی آگے طلاقیں ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی مصیبت کبھی کوئی مصیبت، کبھی بھی۔ بولیے سود خور خوشحال ہے؟ نہیں ہوتا۔ خوشحال وہی ہوتے ہیں جو خود بھی کھاتے ہیں غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اچھا جی ایک جملہ کہتے ہیں تو یار سود بھی تو نفع ہی ہے، اور سود کا لغوی معنی بھی فائدہ ہے، نفع ہے۔ اور قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا بھئی یہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، یعنی انہوں نے اصل سود کو قرار دیا، اصل سود کو قرار دیا۔
اور قیاس تجارت کو کیا۔ اب آگے اللہ کوئی دلیل دیتا کہ بھئی سود اس وجہ سے حرام ہے؟ نہیں، اللہ نے کہا میرے ساتھ بات کرو، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تو تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ بولیے تجارت کو حلال کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو تجارت کو حلال میں نے کیا ہے۔ وحرم الربا، اور سود کو میں نے حرام کیا ہے۔ اللہ نے دلیل نہیں دی، اللہ نے کہا میں مالک ہوں، حاکم ہوں، جو چاہوں کروں، لہذا تم ربا سے بعد آ جاؤ اور تجارت پر آ جاؤ۔ اب کوئی تجارت کرے، کاروبار کرے حلال اور جائز، تو میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے درمیان قیامت والے دن جہاں جگہ خالی ہوگی، اللہ وہاں قیامت والے دن میری امت کے سچے تاجروں کو کھڑا کرے گا۔ نبیوں کی صف میں پہنچ گیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس آ گئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے، یعنی قرآن و حدیث سے آ گیا، فانتہا، اگر وہ سود سے رک گیا، بولیے سود سے رک گیا، تو فلہ ما سلف، تو جو گزر چکا ہے وہ اس کے لیے گزر چکا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ بولیے وہ معاملہ، تو فرمایا رک جائے تو جائز ہے، پر پہلے جو سود کے معاملات گزر چکے ہیں اللہ معاف فرما دے گا۔ پر قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وہ امر اللہ کے پاس ہے، معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو، پر امید ہے کہ یہاں معافی کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو شخص پھر سود کھانے لگے، قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی، اور اس نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ دوزخی ہے۔ بولیے وہ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہے گا، کوئی نکال سکتا نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ اگر سود کو حرام سمجھ کے کھاتا ہے تو کافر نہیں ہے۔ بولیے کافر ہے، کیونکہ حرام تو سمجھ رہا ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل آئے گا۔ مگر اگر وہ سمجھتا ہے جائز ہے، ایسے ہی مولوی ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، مولوی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو پھر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بولیے دائرہ اسلام سے خارج ہے، پھر یہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اور اس آیت میں انہی کا بیان ہے جو سود کو حرام سمجھ کے کھا لو ظالموں، شاید کبھی نہ کبھی کوئی راستہ نکل آئے۔ پر حضرت عمر پر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے، یہ قرآن پاک کی، اس کے بعد حضور پاک پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، آپ وصال فرما گئے، اور ہم اس کی تفصیل حضور پاک سے سیکھنا چاہتے تھے مگر سیکھ نہ سکے۔ آگے حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ جس چیز میں بھی تمہیں سود کا شبہ پڑے وہ چھوڑ دینا۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم مکمل تفصیل حضور سے اس کی نہیں پوچھ سکے، آپ پردہ فرما گئے، تو ایک مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے